محسن اور شہلا رابعہ کی طرف جا چکے تھے۔ رابعہ کیا سوچے گی؟ کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ رابعہ کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ سب اس سے جھوٹ بولتے رہے، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ سکندر اس دنیا میں ہوتا تو وعدہ کر کے نہ پہنچتا۔ اس کی راہ میں ندیاں اور پہاڑ، سمندروں کے طوفان اور زلزلے حائل ہوتے تب بھی وہ آتا۔ میرا نہ پہنچنا رابعہ کے لیے سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا کہ وہ یقین کے فریب کا شکار نہیں ہے۔ ڈاکٹر لطیف نے ابھی تک جو امید کی کرن روشن رکھی تھی وہ گم ہو جائے گی، اور رابعہ ایک بار پھر اس اندھے خلا میں گر جائے گی جہاں سے اس کے لیے تنہائی کا جہنم شروع ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے واپسی کسی کے اعجاز مسیحائی اور دست امکاں میں نہ ہوگی۔ کتنی کوشش اور خواہش کے ساتھ میں اسے ایک بار خود فراموشی کی آخری سرحد سے واپس لے آیا تھا۔ اس سرحد کے پار دیوانگی کا صحرائے بے کنار تھا، جس میں کسی یاد کا سایہ بھی نہ تھا اور محرومیوں کی کڑی دھوپ تھی۔ کتنی امید تھی مجھے کہ بہت جلد میں اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو وقت کی ایک ہی زنجیر سے منسلک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رابعہ تو اس اندھے کی طرح تھی جسے میں نے انسانوں کی دوڑتی، بھاگتی، کچل دینے والی، مار دینے والی مشینی سواریوں کے ہجوم سے نکال کر سڑک پار کروانے کا عزم کیا تھا، مگر اب سڑک کے درمیان میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا کہ وہ راہ گم کردہ جدھر چاہے جائے۔ حالات کی اس مجبوری کے سامنے میں بے بس بھی تھا۔ رابعہ کو مجھ سے ایسے اندازے تغافل کی امید نہ ہوگی، لیکن حالات نے میرے لیے ایک کے سوا سارے راستے بند کر دیے تھے۔ مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں محبت کو بھول جاؤں اور اپنا فرض یاد رکھوں۔ تم کو بہت دکھ ہے سکندر کہ تم رابعہ کو لا سکتے تھے مگر نہ لا سکے، نازو نے کہا۔ میں نے چونک کر نازو کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں پیر سمیٹے، گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے، اپنے پیر کے ناخن تراش رہی تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر نہیں تھیں، لیکن اس کے دل میں میرا خیال تھا۔ مجھے دکھی دیکھ کر وہ دکھی تھی۔ ہاں، نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسے میں تمہارے لیے لے آؤں گی، وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولی۔ تم اپنے دل کو دکھی مت کرو۔ اس کی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ایک بار پہلے بھی وہ جان پر کھیل کر رابعہ کو بچا لائی تھی۔ اسے اغوا کر کے کرما والی لے جانے والے بہت طاقتور اور خطرناک مرد تھے۔ اگر وہ چاہتی تو اکیلی فرار ہو کر آ سکتی تھی، اس پر کوئی الزام نہ آتا، کوئی بھی اسے محبت کی رکابت میں خود غرض ہو جانے کا مجرم قرار نہ دیتا، لیکن اس نے رابعہ کو فراموش نہیں کیا۔ اس پاگل لڑکی کی محبت بالکل بے غرض تھی۔ اس سے مجھ سے محبت تھی، مگر یہ بالکل بے مطلب اور یک طرفہ محبت تھی۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ محبت کے جواب میں اس کو مجھ سے محبت کیوں نہیں ملتی۔ وہ رابعہ سے بالکل حسد نہیں کرتی تھی، اور میں نے دنیا میں اتنی بے لوث محبت کو صرف ان کے دل میں دیکھا تھا جو خدا کو، سچائی کو اور ظاہر کی حقیقت کو پانے کے لیے اپنے وجود کو یوں فراموش کر دیتے تھے کہ بے وجود ہو جاتے تھے۔ ان کی ذات کی خواہشات بے وجود ہو جاتی تھیں، اور ان کے ساتھ دوسروں کا رویہ، دکھ سکھ، رنج و راحت، اپنا جسم اور جذبات بے معنی ہو جاتے تھے۔ لیکن نازو ایک جوان عورت تھی جس کا دل طوفانی خواہشات کا گہوارہ ہوتا ہے، اور اس کی عمر کی لڑکیاں دل کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہو جاتی تھیں کہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھیں۔ مگر یہ دنیا سے نرالی لڑکی تھی جس کے پاگل پن کے انداز میں بھی ضبط نفس تھا، ڈسپلن تھا اور خود اختیاری تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مانگنے سے سب کچھ نہیں ملتا، مگر آرزو تو جرم نہیں، خواب تو جرم نہیں، اور آزار محرومی کی خلش تو جرم نہیں۔ اس کی محبت یہ تھی کہ وہ محبت کرنے کا مجھے حق دے، مجھے اپنی خواہشات کا اسیر نہ کرے، بلکہ میری خوشی کو اپنی سب خوشیوں پر مقدم رکھے، اور اس کی خوشی یہی تھی کہ مجھے کوئی دکھ نہ ہو۔ نہ وہ اپنے اس لازوال اور ناقابل تسخیر جذبہ عشق کو دنیا سے چھپاتی تھی اور نہ اس سے مغلوب ہوتی تھی۔ اس نے بہت پہلے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مجھے حاصل نہیں کر سکتی، اور میں رابعہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اب اس نے کسی عام عورت کی طرح میرے اور رابعہ کے درمیان حائل ہونے کی، رابعہ کو اپنی راہ سے ہٹانے کی، خود کو الگ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی خوشیوں کو میرے لیے وقف کر دیا تھا۔ جسم و جاں کی ساری توانائیوں کے ساتھ میں ایک ضدی بچے کی طرح تھا جو اڑ گیا ہو کہ وہ ایک کھلونے کے سوا دنیا کی کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ مٹی کا کھلونا ہے تب بھی اس کو وہی کھلونا چاہیے۔ اس کے سامنے کوئی آسمان کے تارے بھی ڈال دے، چاندنی کے ٹکڑے پھیلا دے اور کوسوں قزح کی کرنیں بکھیر دے، تب بھی وہ خوش نہ ہو۔
اب نازو نے رابعہ کو میری خوشی جان لیا تھا تو اسے سنبھال کے رکھنا اور اسے بالآخر میرے حوالے کرنے کو اس نے اپنا فرض جان لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ عقل و ہوش سے بیگانہ نہیں ہوئی تھی اور اس نے تارک الدنیا اختیار نہیں کی تھی۔ اسے زندگی کے تقاضوں کا احساس تھا اور خود کو ان خوشیوں سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی جو قدرت نے عطا کی تھیں۔ اس نے اپنے آس پاس بسنے والوں سے آنکھیں بند نہیں کی تھیں، چنانچہ وہ غالب کی چاہت کو اس کی آنکھوں میں پڑھ سکتی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن بھی سن سکتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے لیے استاد ٹیڈی کے برادرانہ جذبات کے خلوص کو سمجھ سکتی تھی۔ اور اس معاملے میں نازو کا رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس نے کبھی غالب کی دل شکنی نہیں کی تھی اور اس کے ڈھکے چھپے اظہار عشق کا برا بھی نہیں مانا تھا۔ کسی حد تک اس نے غالب کی حوصلہ افزائی کی تھی، زبان سے کچھ کہے بغیر اس نے غالب کو سمجھا دیا تھا کہ ایک محبت میری روح کی ہے جو سکندر کے لیے وقف ہے، لیکن تم چاہو تو نازو سے محبت کر سکتے ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ غالب میرا خیال چھوڑ دو کیونکہ میں سکندر کی ہو چکی ہوں اور اب کسی کو یہ حق نہیں دے سکتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ اس کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو بالکل جدا تھے اور ان میں کوئی کشمکش نہیں تھی۔ میں پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ وہ غالب کی محبت کا جواب نفرت سے نہیں دے گی، اگر اسے شادی کر لے گی تو بہت اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی، جسے اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنے بچوں کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دریغ نہ کرے۔ وہ غالب سے وفادار رہے گی اور اسے اتنی ہی محبت دے گی جتنی کوئی بھی شوہر پرست بیوی دے سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں جہاں میری محبت کا چراغ روشن ہے وہ گوشہ صرف میرے خیال سے آباد رہے گا۔ غالب یا کوئی اور چاہے کہ اس خیال کی روشنی کو بجھا دے تو یہ ناممکن ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہو اتنی دیر سے؟ نازو نے اچانک کہا۔ میں چونک پڑا۔ کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں نے کہا۔ محسن اور شہلا کو بہت دیر ہو گئی۔ ہاں 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، نازو نے کہا۔ تم لوگوں نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے بارے میں نے حیران ہو کے کہا۔ اپنے فیصلے تم خود کرتی ہو بی بی، کس کی مجال ہے جو دخل دے سکے؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، وہ بولی۔ تم کوئی کام لینا چاہتے تھے مجھ سے؟ کام تو ہے، لیکن نازو میں پھر کہتا ہوں کہ گھر لوٹ جاؤ، میں نے کہا۔ والدین کے گھر کے باہر پناہ بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ میں کس سے پناہ مانگ رہی ہوں؟ وہ خفا ہو کے بولی۔ اور کیا یہاں میں تم سب کی پناہ میں نہیں ہوں؟ میں بہت مطمئن ہوں، مگر تمہارے ماں باپ اور تمہارا بھائی وہ مطمئن نہیں ہیں، میں نے کہا۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ تم صرف ان کی رسوائی کا سبب بن رہی ہو، انہیں دکھ دے رہی ہو۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں، میری عمر کی لڑکیاں تو غلط راستے پر بھی نکل جاتی ہیں، وہ تند لہجے میں بولی۔ مجھے یہ اعتماد تو ہے کہ میں نے غلط قدم ابھی تک نہیں اٹھایا۔ میرا کردار بے داغ ہے اور میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ میں خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھتی ہوں جتنا اپنے گھر میں تھی، اور یہ سب تو نیت کے کھیل ہیں، ورنہ سخت پردہ دار کہلانے والی لڑکیاں کیا نہیں کرتی، کہاں نہیں جاتی۔ ان کے اپنے خاندان میں انہیں کزن مل جاتے ہیں، ورنہ محلوں میں کوٹھیوں کی دیواریں پھاندنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ اسکول اور کالج جانے کے لیے کتابیں لے کر اور برقعے اوڑھ کر نکلتی ہیں تو شالامار اور مقبرہ جہانگیر پہنچتی ہیں۔ کیا تم یہ سب نہیں جانتے؟ کون نہیں جانتا؟ کچھ لوگ اپنا بھرم رکھتے ہیں اور اسے پردہ کہتے ہیں۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں سب کے سامنے کر رہی ہوں اور غلط نہیں کر رہی ہوں۔ عزت و ذلت اور رسوائی یا نیک نامی کی سند دینے والے اکثر وہی ہیں جو چوری چھپے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، حقوق ہمسائیگی اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں ڈر نہ ہو وہاں غیر قانونی کام سے بھی نہیں چوکتے۔ کتنے ہیں ایسے جن کو موقع ملے اور پھر بھی وہ رشوت نہ لیں، سفارش قبول نہ کریں، کسی لالچ یا دباؤ میں نہ آئیں۔ پورے لاہور میں ہے کوئی ایسا جو رات کو ویران سڑک پر ٹریفک سگنل کی لائٹ سرخ دیکھے اور رک جائے؟ وہ سب کسی نہ کسی طور مجرم ہیں جو دوسروں پر فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ میں ان سے نہیں ڈرتی۔ ایک دن میرے والدین کو اور میرے بھائی کو یقین آ جائے گا کہ میں نے بغاوت نہیں کی تھی، وہی کیا تھا جسے جائز اور سچ مانا تھا۔ ہمت نہ ہو تو آدمی نتائج کی سوچ کے ڈر جاتا ہے۔ میں نتائج کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں نتائج غلط نہیں ہو سکتے۔ میں دم بخود رہ گیا۔
معاشرتی اقدار کے پیمانے سے اس کے خیالات یقیناً سرکش اور باغیانہ تھے، مگر اس بات سے انکار ناممکن تھا کہ وہ سچ کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے اور اس کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تم اپنے گھر سے بالکل قطع تعلق کر لو گی، اس حد تک کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گی، میں ان سے رابطہ رکھوں گی، وہ بولی، تاکہ انہیں یقین رہے کہ میں زندہ ہوں۔ وہ خود تمہارے بغیر صرف اس یقین پر زندہ رہ سکیں گے کہ تم زندہ ہو، میں نے کہا، اور کچھ نہیں سوچیں گے کہ تم کہاں ہو اور کس حال میں ہو۔ لڑکی تو ایک پل کے لیے نظر سے اوجھل ہو تو ماں باپ 10 اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو میرے ماں باپ جانتے ہیں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں، وہ بولی، پھر وہ دوسری قسم کے ماں باپ ہیں۔ ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ صرف ماں ہے، لیکن میرے والد اور میرے بھائی مجھ سے مختلف نہیں ہیں، انہیں مجھ پر اعتماد ہے۔ اور مجھ پر؟ میں نے کہا، اعتماد تو تم پر بھی ہے، نازو نے کہا۔ وہ تمہارے جرائم کی نوعیت کو بھی سمجھتے ہیں، انہیں بالکل شک نہیں کہ تم ایک مضبوط کردار کے مالک اور شریف آدمی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ تم نے کیا وہ غلط تھا، ان کے لیے ہر غیر قانونی کام غلط ہے، خواہ وہ شریف آدمی کریں یا بدماش۔ تاہم انہیں میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ میں غلط لوگوں کے درمیان ہوں۔ میرا بھائی اور میرا باپ مل کر میری ماں کو سمجھا لیں گے کہ میرے لیے دعا کرے اور میری بحفاظت واپسی کا انتظار کرے۔ ٹھیک ہے نازو، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، لیکن تم خود سمجھدار ہو، میں نے کہا۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ تمہیں ایک دن پھر والدین کے گھر پہنچا دیں، بالکل سلامتی اور حفاظت کے ساتھ، اسی حالت میں جیسے تم گھر سے نکلی تھیں۔ ہم اس بارے امانت کو اٹھا لیں گے، حالانکہ اس سے ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ کسی رشتے کی عدم موجودگی میں سب سے مضبوط رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے، جس نے ہمیں ایک خاندان بنا دیا ہے اور دکھ سکھ میں ساتھ دینے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ حوصلہ تم میرا بھی آزما چکے ہو، یہ بتاؤ میں کس طرح تمہارے کام آ سکتی ہوں، وہ بولی۔ بتاؤں گا، سب کے سامنے بتاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ کام ایسا ہے جو بہت مشکل اور خطرناک ہے۔ جب میں نے اس کام کے بارے میں سوچا تھا تو مجھے خیال آیا تھا کہ تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے، لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا، سب کا متفق ہونا ضروری ہے تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو الزام صرف مجھ پر نہ آئے۔ میں تمہیں کبھی الزام نہیں دوں گی، وہ بولی۔ مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، بات سب کے سامنے ہوگی، میں نے کہا۔ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، میرا خیال ہے کہ میں باہر جا کر ڈاکٹر لطیف کے گھر فون کروں۔ اتنی دیر آخر کیوں کی انہوں نے؟ نازو نے سر ہلایا اور میں باہر نکل گیا۔ ایک دکان پر میں نے پبلک ٹیلی فون کی تختی لگی دیکھی۔ وہ ایک جنرل سٹور تھا جس پر گاہکوں کا ہجوم تھا۔ کئی بار چلانے کے بعد میں دکان کے مالک پر واضح کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے آٹے دال کا بھاؤ نہیں معلوم کرنا بلکہ فون کرنا ہے۔ اس نے ہاتھ ہلا کے مجھے اجازت دی اور میں نے یادداشت کی مدد سے ڈاکٹر لطیف کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی 4 مرتبہ بجی، پھر ان کی بیگم نے ریسیور اٹھا لیا۔ آنٹی، میں سکندر بول رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ محسن اور شہلا آپ کی طرف آئے تھے؟ نہیں تو میں نے نہیں دیکھا، وہ بولی۔ تم خود کیوں نہیں آئے آخر؟ تھی کچھ ایسی مجبوری کہ مجھے اپنی جگہ محسن اور اس کی بیوی کو بھیجنا پڑا، میں نے کہا۔ تم بھی کمال کرتے ہو، ڈاکٹر صاحب بہت ناراض تھے، وہ بولی، کہ اس لڑکے نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ اگر وہ آ نہیں سکتا تھا تو اس نے آنے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ اب رابعہ پر اس کا غلط اثر ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا وہ موجود ہیں؟ میں خود انہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کیوں نہیں آ سکا، میں نے کہا۔ ان کے کلینک میں کوئی بیٹھا ہے، وہ چلا جائے تو میں بات کروں، انہوں نے کہا۔ ہو سکتا ہے محسن بھی وہاں ہی بیٹھا ہو، آپ فون انہیں دے دیں، میں نے کہا۔ کلینک میں بھی تو فون ہوگا، ہے، لیکن میرا خیال ہے چودھری دلاور کے سامنے وہ بات نہیں کریں گے۔ چودھری دلاور؟ میرے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ کون چودھری دلاور؟ وہ MWD والا؟ لائن یکلخ کٹ گئی۔ میں ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑا رہ گیا جس میں اب لائن کے بزی ہونے کی ٹیون آ رہی تھی۔ پھر دکاندار نے ریسیور مجھ سے لے لیا اور ایک خاتون کے لیے نمبر ملانے لگا۔ یکلخ کسی نامعلوم خطرے کے احساس نے میری پریشانی کو تشویش میں بدل دیا۔ ڈاکٹر لطیف کی بیگم نے بہت کچھ بتا دیا تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ چھپا لیا تھا اور میرے ذہن کو انگنت پرخطر اور زہریلے خیالوں کے سرسراتے، کل بلاتے اور پھنکارتے سانپوں سے بھرے جنگل میں بھٹکتا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک سوال اژدہے کی طرح سر اٹھاتا تھا اور مجھے ڈراتا تھا۔
चौधरी दिलावर का डॉक्टर लतीफ़ के घर में क्या काम? उसका एक मुंतकी जवाब कोई भी दे सकता था कि डॉक्टर के घर के दरवाजे तो सबके लिए ही खुले रहते हैं, अगर वहाँ राबिया जा सकती है तो चौधरी दिलावर क्यों नहीं जा सकता? लेकिन डॉक्टर लतीफ़ एक न्यूरो फिजिशियन थे जो हर मर्ज का इलाज नहीं करते थे, वो नफ्सियाती अमराज के मुआलिज थे, और मेरे लिए ये फ़र्ज़ करना मुश्किल था कि चौधरी दिलावर कोई नफ्सियाती या ज़हनी मरीज़ होगा। जब से मेरा और उसका राब्ता हुआ था मैंने उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ रूप देखे थे। इब्तदा में वो मेरे वालिद का एक पार्टनर बन के सामने आया था। उसने मेरे साथ एक शफीक सरपरस्त का रवैया इख्तियार किया था। फिर मुझे पता चला कि वही मेरे बाप का कातिल है और मैंने उसे अपने दुश्मन की हैसियत से शनाख्त किया था। मैंने उसकी फराख दिली देखी थी जब उसने मुझे कारोबार से अलहदगी इख्तियार करने की पेशकश की थी और मेरे सामने दो मुतबादिल रास्ते रखे थे। मैं यकमुश्त रकम लूं और भूल जाऊं कि मैं MWD कॉम्प्लेक्स के बानी मकतूल वजीर खान का जायज़ कानूनी वारिस हूं। दूसरा ये कि बहुत माकूल मुआवजे पर इस कारोबार में खामोश तमाशाई की हैसियत से शरीक रहूं, अपने ज़मीर का माहाना मुआवजा तय कर लूं और उसके मज़मूम कारोबार में एक एजेंट बन के दौलतमंदी के इस कभी खुश्क ना होने वाले सरचश्मे को रवां दवां रखूं। मैंने दोनों रास्ते इख्तियार नहीं किए थे और रसूलों की जंग में कूद गया था। फिर मैंने दिलावर को एक शिकारी के रूप में देखा था और उसके जहन की अयारी, मामला फहमी, दूर अंदेशी, हालात के नशीबो फराज से मुतासिर हुए बगैर पुरसुकून रहने की सलाहियत और शातिराना फतानत का इतराफ़ किया था। उसका पेशा इखलाकी और कानूनी एतबार से मुजरिमाना था, लेकिन उस कारोबार ने तमाम दावपेच और जोड़ तोड़, खतरात से निमटने के तरीके, रास्तों के रुकावटों को साफ करने की गुर, खुद को महफूज रखते हुए नीचे से ऊपर तक तमाम दुश्मनों के मुकाबले का हौसला और इब्तदा से इंतहा तक तमाम मरहलों से बखैर आफियत गुजर जाने की सलाहियत, ये सब चौधरी दिलावर के दिमाग का ही काम था। इस रास्ते को गलत कहा जा सकता था जिस पर वो चल रहा था, मगर उसके कदम किसी तज़ब्ज़ब के बगैर आगे बढ़ते थे तो उसकी वजह ये थी कि ज़हनी तौर पर वो शकूक व शुबहात और अंदेशों के जाल में गिरफ्तार नहीं होता था। उसकी सोच बिल्कुल वाज़िया रहती थी। उसका यकीन व एतमाद और उसकी कुव्वत फ़ैसला और कुव्वत अमल सब काबिल रश्क थे, तो सिर्फ इसलिए कि उसको खुदा ने बेहतरीन दिमाग अता किया था। ये उसकी बदबख्ती थी कि इस दिमाग की तवानाई का रुख उसने तखरीब की जानिब मोड़ दिया। चौधरी दिलावर कभी वो ज़हनी या नफ्सियाती मरीज नहीं हो सकता था जो डॉक्टर लतीफ़ से रुजू करने पर मजबूर हो। उसके शौर में कोई उलझन और कोई पेचीदगी नहीं थी। दुनिया के 3000 मज़ाहब पर रासिख एतकाद रखने वाले दिल और दिमाग की यकसुई के साथ अपने अकायद को मुसाइब से निजात और रूह के सुकून का जरिया समझते हैं। उनके यकीन में सिर्फ जज्बात की नहीं, अकल की भी तायद शामिल होती है। फिर भी एक मजहब का मानने वाला ये कहे कि दूसरे मज़ाहब की तालीमात और नजरियात को मानने वाले नफ्सियाती मरीज हैं तो ये गलत होगा। ज़हन एक मुजरिम भी हो सकता है और सुराग रसां भी। दुनिया में तामीरी कुव्वत और तखरीबी अनासर के दरमियान अज़ल से जो बराबर की जंग चल रही है वो अब तक जारी रहेगी। घर में दाखिल होने से कबल मुझे एक फजूल सा ख्याल ये भी आया कि क्या डॉक्टर लतीफ़ और दिलावर के दरमियान कोई कारोबारी ताल्लुक भी हो सकता है। इस कारोबार में कानून के मुहाफिज उसके साथ थे, जाली पीर उसके साथ थे जिनकी रूहानी कुव्वत के सामने सादा दिल मुरीद सर झुका देते थे। साबिक नवाब खुसरो जमशेद का वली अहद उनके साथ था, तो फिर एक डॉक्टर भी उसका साथी बन सकता है। मगर इस ख्याल पर मुझे खुद ही शर्म आई। बेशक मैंने इंसानियत कश डॉक्टर भी देखे थे जो पैसे की खातिर अपने पेशे की आबरू बेचते थे, मगर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। और डॉक्टर लतीफ़ तो इन लोगों में से थे जो इंसान के रूप में फरिश्ता होते हैं। फरिश्ते अपना ईमान बेचते हैं तो शैतान हो जाते हैं। डॉक्टर लतीफ़ को सारी दुनिया के चौधरी दिलावर ना खरीद सकें, ना अपनी ताकत से सरनगू कर सकते हैं और ना अपने मकसद से हटा सकते हैं। वो मकसद है दुखी इंसानों के जिस्मो जाँ की शिफा और उसकी रूह के नासूरों के लिए दवा करना। उन्होंने अपना तमाम वक्त, सारी तवानाई, सब सलाहियत और खुदा की दी हुई इस्तिताअत के साथ अपने आप को भी इस मकसद के लिए वक्फ कर दिया है। उन्हें मालो ज़र से क्या, निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। कहाँ दिलावर का पेशा, कहाँ डॉक्टर लतीफ़ का पेशा। चे निस्बत खाक राह बे आलम पाक। मालूम नहीं उनके बारे में इतना घटिया ख्याल मेरे जहन में क्यों आया। शायद इसलिए कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। मुझे तो रस्सी भी फांसी का फंदा नजर आती थी। मैं सांप और रस्सी दोनों से डरने लगा था।
حسب عادت غالب سویا ہوا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی میری متفکر صورت اور پریشان حالی نے استاد ٹیڈی اور نازو کو مضطرب کر دیا۔ کیا ہوا سکندر بادشاہ، کیا خبر لائے ہو؟ ٹیڈی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ شکل پر ابھی سے 12 بج گئے ہیں۔ خبر اچھی نہیں ہے استاد، میں نے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ محسن اور شہلا تو وہاں پہنچے ہی نہیں۔ کہاں؟ ڈاکٹر لطیف کے گھر؟ ہاں گئے تو وہیں تھے، نازو نے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ چودھری دلاور اس وقت ڈاکٹر لطیف کے گھر میں ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ استاد ٹیڈی یوں اچھلا جیسے میں نے اس کے سر پر پٹاخہ پھوڑ دیا ہو۔ چودھری دلاور، کیا کہہ رہے ہو سکندر بادشاہ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر لطیف کے کلینک میں موجود ہے اور محسن یا شہلا کی کوئی خبر نہیں کہ وہ اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ نازو نے کہا۔ میں نے فون کیا تھا، میں نے کہا۔ خود ڈاکٹر لطیف کی بیگم نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ وہ جانتی ہیں دلاور کو؟ ٹیڈی نے کہا۔ ہاں، ان کی بات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا، میں نے کہا۔ میں یہ کیسے پوچھ سکتا تھا کہ دلاور وہاں کیوں آیا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں، میں نے بے خیالی میں کہا۔ اس کے ہزاروں اسباب ہو سکتے ہیں، میں یہ فرض نہیں کر سکتا کہ چودھری دلاور خود اپنے کیس میں طبی مشورے کے لیے گیا ہوگا۔ نہ وہ پہلے نفسیاتی مریض تھا اور نہ اب ہو سکتا ہے۔ اس کے اعصاب فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی اپنے خاندان کے کسی فرد کے سلسلے میں مشورہ لینا ہو، نازو نے کہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں دلاور کی بیوی کے اعصاب مسلسل دباؤ اور کشیدگی کے باعث جواب دے گئے ہوں۔ وہ میرے خیال کے مطابق ایک عام قسم کی گھریلو عورت ہے، استاد ٹیڈی نے کہا۔ ورنہ وہ کہیں تو دلاور کے ساتھ نظر آتی اور دلاور کی مارکا آرائی میں برابر کی شریک ہوتی، مگر اس کا نام تک سننے میں نہیں آیا۔ ہم نے شاید صرف ایک بار اسے دیکھا ہے جب ہم ایک لاش کا تحفہ لے کر دلاور کے گھر گئے تھے۔ تمہارا خیال درست ہو سکتا ہے، نازو نے اس کی تائید کی۔ دلاور کتنا بھی پرسکون رہتا ہو اور باہر کے معاملات کو گھر سے دور رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہو، مگر یہ ناممکن ہے کہ اس قسم کے حالات سے گھر کی فضا متاثر نہ ہو۔ بیوی جاہل ہو یا بہت پڑھی لکھی، اپنے شوہر کی صورت دیکھ کر اس کی ذہنی پریشانی اور اس کے مسائل کا اندازہ کرنے کی قدرتی اور فطری حیثیت رکھتی ہے۔ کچھ عرصہ شوہر اپنی اداکاری سے سب خیریت ہے کہ ڈرامہ چلا سکتے ہیں، مگر پھر چھوٹی چھوٹی باتیں سب راز کھولنے لگتی ہیں۔ ایسے بول رہی ہے جیسے تجھے بڑا تجربہ ہے، ٹیڈی نے کہا۔ واہ، تجربہ ہی سب کچھ ہے کیا؟ مشاہدہ کچھ نہیں، نازو نے ٹیڈی کے طنز کا فوراً مؤثر جواب دیا۔ آدمی بہت کچھ سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ آدمی کی بات اور ہے، تو ابھی عورت بھی نہیں، لڑکی ہے۔ مجھے صرف لڑکی سمجھنے والے غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں، نازو نے غرور آمیز برہمی سے کہا۔ کیا میں نے غلط کہا تھا سکندر؟ اسے کیا معلوم، اس کی ابھی تک ایک بھی بیوی نہیں۔ اچھا، شہلا آئے تو اس سے پوچھ لینا، نازو نے چڑھ کر کہا۔ اسے چڑھانا ہی استاد ٹیڈی کا مقصد تھا۔ وہ اپنے میاں کے ساتھ بھاگ گئی، ٹیڈی نے کہا۔ ناک کٹوا دی ہماری۔ ایسے سنگین حالات میں بھی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ شکل سیدھی ہوئی، ٹیڈی بولا۔ پریشانی اپنی جگہ، مگر رونے سے کیا ہوگا، عقل بھی کام نہیں کرے گی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا استاد، میں نے کہا۔ اس وقت عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ محسن اور شہلا کی واپسی کا انتظار، ٹیڈی بولا۔ انتظار؟ آخر کب تک؟ 2.5 گھنٹے میں وہ دوبارہ جا کے آ سکتے تھے، 6-7 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ، میں نے کہا۔ بشرط یہ کہ باہر نکلتے ہی سواری مل جائے۔ وہ پیدل تھے، ٹیڈی نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے مطمئن اور پرسکون رکھنے کے لیے اس قسم کے دلائل کا سہارا لے رہا ہے۔ اس کی یہ مخلصانہ کوشش میرے ذہن کو انتشار سے بچانے کے لیے تھی، مگر بے سود تھی۔ ہر لمحہ میرے اندیشوں کو یقین میں بدل رہا تھا، اور محسن کی واپسی میں جتنی دیر ہو رہی تھی اتنا ہی میرا یہ احساس شدت اختیار کر رہا تھا کہ مجھے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، اپنے لیے، رابعہ کے لیے، محسن اور شہلا کے لیے۔ مگر کیا؟ اس کیا کا ابھی تک میرے ذہن میں کوئی جواب نہ تھا۔ آخر ہم کب تک صرف سوچتے رہیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ ہوا ہوگا اور وہ ہوا ہوگا، خود ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے سکندر بادشاہ، استاد ٹیڈی نے کہا۔ قسم مولا علی کی، ہم سے جو بھی بن پڑا کریں گے، مگر کب؟ سوچو ذرا، استاد کے 3 گھنٹے ہونے کو ہیں، ابھی ہوئے تو نہیں ہیں۔ استاد ٹیڈی نے نازو کی طرف دیکھا۔
बस थोड़ी देर और देख लेते हैं, 15 मिनट बाद 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। मुझे बताओ कि 3 घंटे बाद हम क्या करेंगे? मैंने तंज और मायूसी के साथ कहा। भंगियों की तोप लेकर तबले जंग बजाते हुए कूच करेंगे और कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे। 3 घंटे बाद मैं जाऊंगी, सिर्फ मैं। नाजो ने यकलक कहा। मुझे कोई वहां नहीं पहचानता, जो मेरा रास्ता रोकेगा मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मोहसिन और शहला अंदर मिले तो उन्हें भी निकाल लाऊंगी, वरना राबिया को उठा लाऊंगी। वो अच्छी है या बुरी, रहेगी यहाँ। तुमने तो फर्ज कर लिया है कि तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा, और हुआ तो खाली हाथ होगा। मैंने कहा। चौधरी दिलावर तो सोते वक्त भी मुसल्लह रहता है और ख्वाब में भी असलहा साथ लेकर फिरता है। तुम उसकी हड्डी पसली क्या एक करोगी? वो तुम्हारी पसलियों के अंदर दिल को छलनी कर देगा। तुमने ख्वामखा फर्ज कर लिया है कि चौधरी दिलावर का डॉक्टर लतीफ के घर जाना हमारे मामलात से कोई ताल्लुक रखता है। नाजो ने हफ्गी से कहा। अमकानात को नजरअंदाज करो नाजो, मैंने कहा। जरा सोचो कि राबिया कितने दिन से वहाँ है। डॉक्टर लतीफ कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं है और उनके हल्का अहबाब में, मरीजों में, मिलने जुलने वालों में न जाने कितने वकील भी होंगे। सब वकील राबिया को पहचानते हैं। 100% ना सही तो 90% होंगे। वो भी बहुत शोहरत याफ्ता वकील थी। उसकी वजह शोहरत का एक सबब तो यही था कि खवातीन वकला की तादाद महदूद है। गिनती की चंद औरतें प्रैक्टिस करती थीं और हाई कोर्ट के एडवोकेट खवातीन तो 2-4 ही थीं। फिर राबिया की जहानत और उसकी वो सूरत जो एक बार देखने वाला आसानी से भुला नहीं सकता। बात के वाकयात ने उसे मजीद शोहरत दी। अब अगर किसी वकील ने उसे डॉक्टर लतीफ के घर में देख लिया होगा तो फौरन पहचान लिया होगा, और एक वकील से ये बात बार एसोसिएशन के तमाम अरकान तक पहुंच सकती है। चौधरी दिलावर के भी वकील हैं। तुम्हारा मतलब है कि चौधरी दिलावर वहाँ राबिया की वजह से गया होगा? उस्ताद टेडी ने तशवीश से कहा। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर लतीफ खामखा मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। मैंने कहा। दिलावर उनके लिए खतरा बन जाएगा। मेरा अंदाजा है कि दिलावर वहाँ राबिया की वजह से नहीं गया। नाजो ने सोचकर कहा। वो बहुत चालाक और अय्यार आदमी है। अगर उसे मालूम हो जाता कि राबिया उस घर में मौजूद है तो वो अपने शिकारी बाहर बिठा देता, इस यकीन के साथ कि जहाँ राबिया होगी वहाँ तुम जरूर जाओगे। ये तो कोई अहमक ही कर सकता है कि मुंह उठा के अंदर घुस जाए और राबिया को या डॉक्टर लतीफ को डराने धमकाने लगे कि सिकंदर का पता बताओ। नाजो की बात इतनी मुदल्लिल थी कि मैं फौरन कायल हो गया। उससे मुझे कुछ सुकून मिला। फिर भी एक बेनाम सी बेकली और खलिश बाकी रही जिसका इलाज कोई ना था। नाजो ने और टेडी ने सोचे समझे बगैर 3 घंटे गुजर जाने के बाद कुछ ना कुछ करने का ऐलान तो कर दिया था, जिसमें सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे। ये खुद इन पर वाज़िह नहीं था कि उसी वक्त से काउंटडाउन शुरू कर दिया गया तो 0 आवर पर क्या होगा। 15 मिनट के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 4, 3, 2, 1, फिर सेकंड, 60, 50, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0। जीरो के बाद तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जीरो होता है। जीरो लामहदूद है, खला की तरह, हयात बादुज मौत की तरह, दश्ते अमकां की तरह। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे की कुंडी बजी और बैक वक्त हम सब उछल पड़े, जो अपने अपने ख्यालात के डरावने जंगल में अलग अलग भटक रहे थे। मैंने टेडी को दूसरे कमरे में रूपोश होने का और नाजो को ठहरने का इशारा किया। एहतियात के इन तकाज़ों पर अमल करना अब हमारी आदत सी हो गई थी। खुदा ना खास्ता अंदर आने वाला कोई अजनबी या शिकारी होता तो हमें बिल्कुल तैयार पाता। सामने मैं आता और मुझे टेडी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता जो सामने नहीं था। नाजो एक तरह की कमांडो फोर्स थी जो हंगामी सूरत हाल में गैर मुतवक्को तौर पर हमला करने की अहल थी और यकीनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकती थी। इस वक्त हम सब मोहसिन और शहला की वापसी के इंतजार में थे, लेकिन एक गलत बात ये हो गई थी कि डॉक्टर लतीफ़ के घर में चौधरी दिलावर पहुंच गया था। उसके बाद कुछ भी हो सकता था। वो राबिया का पता चला सकता था, मगर ये भी ऐन मुमकिन था कि उसे मोहसिन और शहला नजर आ जाएं और वो उनका खामोशी से पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचे, या उन पर किसी तरह अपने शिकारी कुत्तों की मदद से काबू पा ले और उन्हें जबरदस्ती यहाँ तक ले आए। मोहसिन और शहला से दुबाव के सामने आसानी से सर झुकाने की मुझे तवक्को नहीं थी, लेकिन शादी का बंधन उनके दरमियान एक ऐसी कमजोरी बन गया था जिससे शिकारी फायदा उठा सकते थे। खुदा ना खास्ता ये मेरे साथ होता कि मुझे मोहसिन की जान खतरे में नजर आती तो मैं शहला के सुहाग को बचाने के लिए हथियार डालने पर मजबूर हो जाता।
باقی سب کا بھی یہی تھا کہ محسن اور شہلا کی ازدواجی زندگی جس کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا سب کو عزیز تھی۔ خود محسن یا شہلا کو اس کمزوری سے مبرہ کیسے سمجھا جا سکتا تھا جو میاں بیوی تھے۔ بیوی کو بچانے کے لیے محسن اور شوہر کی زندگی کے لیے شہلا اگر ہمیں گرفتار کروانے کی شرط بھی منظور کر لیتے تو ہم شکوہ نہ کرتے۔ ہر آدمی بالآخر خود اپنے ہی کسی کمزوری کے جال میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کی کمزوری ایک ناگزیر مجبوری بن جاتی ہے۔ رات بھر جاگنے والا غالب اب سو رہا تھا۔ میں نے اسے سونے دیا اور دروازے کے قریب کھڑا ہوا دوسری دستک کا منتظر رہا، اور باہر کھڑے ہوئے محسن اور شہلا یہ بات جانتے تھے۔ چنانچہ محسن نے اپنی آواز میں کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی شاید باہمی صلاح مشورے سے طے کر کے آئے تھے کہ انہیں بہت زیادہ مایوس اور پریشان نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ چنانچہ اندر آتے ہی محسن نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سکندر اعظم کیوں رو رہا ہے؟ محسن بولا۔ اور کسے رو رہا ہے؟ میں نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر محسن کی طرف دیکھا۔ تم دونوں ڈاکٹر لطیف کے گھر نہیں گئے، پھر واپسی میں اتنی دیر کیوں کی؟ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ محسن نے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں چودھری دلاور پہنچا ہوا تھا نا؟ میں نے کہا۔ تجھے کیسے معلوم؟ محسن نے اسی لہجے میں کہا۔ فون کیا تھا میں نے جھنجھلا کر کہا۔ بیگم لطیف سے بات ہوئی تھی۔ وہ یار بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ محسن کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا۔ سچی بات ہے کہ پہلے تو میں گھبرا گیا کہ اس وقت چودھری دلاور کا یہاں کیا کام؟ تو نے کیا اسے باہر سے ہی دیکھ لیا تھا؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس وقت میں اور شہلا اندر پہنچ چکے تھے۔ محسن بولا۔ بس قسمت اچھی تھی کہ ڈاکٹر لطیف کو صبح صبح ایئرپورٹ جانا پڑا کسی دوست کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ اس وقت تک لوٹ کر نہیں آئے تھے، لیکن کہہ گئے تھے کہ سکندر آئے تو اسے روک لینا اور رابعہ سے ملوا دینا۔ اس کا مطلب ہے وہ رابعہ سے کہہ چکے تھے کہ میں آؤں گا۔ میں نے سخت دل شکستہ لہجے میں کہا۔ ہاں یار، انہیں صبح 6:30 بجے ہی جانا پڑ گیا۔ اس وقت ٹیکسی ملتی نہیں، چنانچہ دوست نے انہیں فون کر دیا اور وہ گاڑی لے کر نکل گئے۔ رابعہ جاگ رہی تھی۔ اس نے باتیں شروع کر دیں اور ڈاکٹر لطیف نے اس کا مرال اپ کرنے کے لیے بتا دیا کہ سکندر 9 بجے تمہیں لینے آئے گا بے وقوف لڑکی۔ پھر تو مانو گی کہ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ سب تمہارے دماغ کا فطور تھا۔ یہ باتیں مجھے بیگم لطیف نے بتائیں۔ اور رابعہ پر کیا اثر ہوا تھا؟ میں نے کہا۔ ظاہر ہے کہ اچھا اثر ہوا تھا، محسن بولا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سوتے سوتے اچانک بیدار ہو گئی ہو۔ نہ جانے کیوں اس نے ڈاکٹر لطیف کی بات کو جھوٹ نہیں کہا جیسے کہ وہ پہلے کہتی تھی، اور ان کی تردید بھی نہیں کی۔ وہ کچھ مضطرب اور بے چین نظر آنے لگی اور ڈاکٹر لطیف کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 8 بجے بیگم لطیف نے اسے دیکھا تو وہ بالکل تیار تھی، میک اپ وغیرہ سے فارغ ہو گئی تھی، اور اس نے وہی محسن، شہلا نے اسے گھور کے تنبیہ کی۔ اس نے وہی ساڑی باندھی تھی، نیلی، جس پر زرد پھول ہیں۔ میں نے کہا۔ ہاں، مجھے بہت افسوس ہے یار، محسن نے کہا۔ اسے یقیناً بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ مایوسی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا۔ نہ جانے یہ مایوسی کیا گل کھلائے۔ میں نے زخمی دل کی تڑپ کو الفاظ دے کر کہا۔ کون جانے وہ پھر کتنی دور نکل جائے، اتنے قریب آ کے۔ قسمت اچھی تھی کہ جس رخ پر میں بیٹھا تھا اس کے بالکل سامنے بہت بڑی کھڑکی تھی، محسن بولا۔ پٹ بند تھے مگر پردے ہٹے ہوئے تھے اور میں شیشے سے باہر دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اچانک ایک گاڑی کو اندر آتے دیکھ لیا اور ونڈ سکرین کے پیچھے مجھے چودھری دلاور کی صورت نظر آ گئی۔ چند سیکنڈ کے لیے تو میں منجمد ہو گیا تھا اور میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اس کا آنا کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے اور ہم محصور ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے بیگم لطیف سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، اور انہوں نے سر گھما کے گاڑی کو دیکھا تو لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر لطیف کے سب مریضوں سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ چودھری دلاور ہے جو ایک بہت خطرناک آدمی ہے۔ میری حالت کے تغیر نے ان کو پہلے ہی حیران کر دیا تھا۔ میری بات نے انہیں مزید حیران کیا۔ میں نے کہا کہ زیادہ لمبی بات کا وقت نہیں، یہ رابعہ کا ایک خاندانی دشمن ہے۔ اس کے والد کی موت، پھر والدہ کی موت اور اس کے گھر کی تباہی میں بہت حد تک اسی شخص کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ آپ اسے رابعہ کی یہاں موجودگی کا بالکل پتہ نہیں چلنے دیں گی اور نہ ہمارے یہاں آنے کا، ورنہ وہ چالاک آدمی ہے۔ یہ نتیجہ اخذ نہ کر لے کہ ہم رابعہ کی وجہ سے ہی یہاں آتے ہیں۔ نوکر نے دلاور کو ڈرائنگ روم میں نہیں بلایا بلکہ کلینک میں پہنچا دیا۔